السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ٹو آل ڈیئر گروپ ممبرس آف پیور ڈسکشن گروپ۔ آج ہم ایک بار پھر سے محترم زاہد خان صاحب کا پرخلوص استقبال کرتے ہیں، گروپ میں ان کو ویلکم کہتے ہیں ایک اور سوال و جواب کے نشست کے لیے۔ تو آئیے محترم زاہد خان صاحب، سواگت ہے آپ کا۔ خدا کا سلام ہو اطہر صاحب، امیر فیصل صاحب، اطہر صاحب، سوئی صاحب اور دیگر ٹیم۔ تو میں آ گیا ہوں۔ جیسے میں نے کہا کہ زندگی موت کے بعد جو قانون ہے وہ بدل جاتا ہے۔ وہاں جس کی روح میں جو نور ہوگا بس وہی آگے جا سکتا ہے۔ تو میں آ گیا ہوں، آپ جب چاہیں شروع کریں۔ جی محترم زاہد خان صاحب اینڈ آل ڈیئر گروپ ممبرس، السلام علیکم سر، خدا کی سلامتی ہو آپ پر۔ یہ بات چیت چل رہی تھی کہ آج حوروں کے ریگارڈنگ آپ بتائیں گے، تو پلیز یہ بتائیں کہ یہ جو جنت میں حوریں ملنے کا تصور ہے یہ ایکچوئل میں دراصل ہے کیا، اور حوریں کیا ہوتی ہیں، بیویوں سے ان کا کیا کنیکشن ہوتا ہے۔ تو آپ سے ہمبل ریکویسٹ ہے کہ پہلے اپنی ہی لائف سے شروع کر دیں کہ 12 سال کی عمر میں پاکستان چھوڑنے کے بعد ڈفرینٹ کنٹریز میں اسٹرگل کرتے ہوئے کب کوئی حور کیسے ملی آپ کو، کب آپ کو اٹریکشن ہوا، کیا کیا ہوا، مطلب دنیا کی حوروں سے، پھر آخر میں عالم ارواح کی روحوں پہ بھی چلے جائیں گے سر۔ تو لیٹ اس اسٹارٹ، ویلکم۔ ماشاء اللہ، باغ ہوں گے نیچے، نہریں بہ رہی ہوں گی، یہی تصور دیا جاتا ہے جنت کا۔ حوروں کو بتانے سے پہلے میں کچھ اصول مقرر کرتا ہوں، ورنہ حوروں کی سمجھ نہیں لگے گی۔ تو ان کے مذہب اور قرآن بھی کہتا ہے کہ آدم سچے رستے سے بھٹک گیا، سیدھے رستے سے بھٹک گیا، اور اس نے نافرمانی کی، سیدھے رستے سے وہ بھٹک گیا۔ اور اے آدم کی اولاد، جیسے تمہارے ماں باپ کو ننگا کیا تھا تمہیں بھی ننگا نہ کرتے۔ تو مراد یہ ہوئی کہ آپ کے ابا اماں حوا اور آدم کی شادی نہیں ہوئی، خدائی چھوڑ کے چلا گیا ناراض ہو کے۔ تو اس صورت سے کسی کی بھی شادی نہیں ہوئی۔ اس لیے بنی اسرائیل جو تھے وہ عیسیٰ ابن مریم کو باسٹرڈ کہتے تھے، حرامی بچہ، اس کے باپ کا نہیں پتا۔ تو ابھی تک کسی کی بھی شادی نہیں ہوئی جب تک کہ میں نیا آدم نہیں آیا۔ تو اب آپ کو بتاتے ہیں، جب آپ لوگوں کی شادی ہی نہیں ہوئی تو طلاق کہیں کی۔ اب حور کیا ہے، اس مضمون پہ گفتگو کریں۔ یہ جو جتنی بھی شادیاں ہیں کسی مذہب میں، یہ آسمانوں پہ نہیں گنی جاتی، ذرا غور سے سن لیں۔ بلکہ عیسائیت بھی یہاں تک کہتی ہے ہم کٹھے رہیں گے جب تک کہ موت ہمیں جدا نہ کرتے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مر کے جہاں ہم جائیں گے وہاں ہماری بڈھی ہوگی ہمارے ساتھ؟ نہیں، آپ کی بڈھی نہیں ہوگی۔ وہ جائے گی وہاں پر جہاں کا اس کی روح کا تعلق ہے۔ آپ جائیں گے وہاں پر جہاں آپ کی روح کے اندر اندھیرا یا تھوڑا یا بوتا یا تھوڑا نور ہے، آپ وہاں جائیں گے۔ تو شادیاں تو ختم ہو گئی یہیں پر۔ اب آتے ہیں، جب آپ اب دنیا میں پہنچ جائیں گے تو وہ دنیا کیا ہے ذرا سمجھا دوں آپ کو۔ پہلے دوستوں میں اور درمیانی دنیا میں جو عالم برزخ کی ہیں، وہاں تو سارے ہی پھنسے ہوئے ہیں۔ حور شور کا چکر بھول جائیں آپ، وہاں تو سب پھنس گئے، آگے کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ وہ ہو کاش میں بھی نور لے لیتا تاکہ میں بھی آگے نکل جاتا اس قید سے، اس پنجرے کی قید سے، اور کاش میں۔ اب آگے چلتے ہیں تو وہاں پہ نوریں ملتی ہیں، لیکن وہ نوریں کون ہیں؟ وہاں پہ ان گنت مخلوقات بستی ہیں۔ آپ اس کو پہلے یوں تصور میں لے آئیں، وہاں فرشتے جن نہیں ہیں،
وہاں ان گنت مخلوقات ہیں جو حسین تر ہیں. اچھا، قرآن ان کو حورے کہتا ہے، یعنی کہ ان کا حسن بڑا عجیب ہوگا. تو میری تو ملاقات کیونکہ خدا تعالیٰ سے ہونے سے پہلے ہی میں جنتوں میں پہنچتا تھا، اور وہاں بھی میں عجیب عجیب مخلوقات دیکھتا تھا. تو وہ جو حوریں بتائی تھی محمد صاحب نے، وہاں کوئی اکا دکا پہنچا ہے. اچھا، وہاں پہنچ کر اب یہ نہیں کہ آپ کو کہیں گے جی یہ روح، یہ جو ہے حور، یہ میرا مال ہے، ایسا نہیں ہے. اس حور کی بھی وہ ہے ریکوائرمنٹ کہ یہ اپنے میں تبدیلی کرنی پڑے گی، تب تیرا میرا ساتھ ہوگا. تو آتے تو نہیں بدلتے. جیسے محمد صاحب کے صحابہ گئے، جبرائیل نے اپنا وعدہ پورا کر دیا. وہ وعدہ یہ تھا کہ میں جنتوں میں تک تمہیں پہنچا دوں گا، وہ جتنی تعداد کہی تھی محمد صاحب نے. اس کے بعد اگر تم تبدیل نہ ہوئے، انٹیگریشن، تو جب یہ وہاں پہ پہنچے ان سب کو نکال دیا گیا نیچے کی طرف، کیونکہ آتے نہیں بدلی. وارث شاہ یہ آتے نہیں جاتی، یہ کٹے پوری پوری. تو وہاں پہ حوروں نے ان کے آگے وہ رکھی کہ مجھے یہ چیزیں تبدیلی چاہیے تمہارے اندر، تو تب تم واپس آنا اور تمہارا میرا ساتھ ہوگا. تو میں ان ساری حوروں کو دیکھ چکا ہوں، ان ساری مخلوقات کو. اب ان مسلمانوں نے یا اوروں نے کیا سمجھا، بالکل غلط سمجھا. اچھا، میں انتظار کرتا ہوں کہ اب آگے سوال ہو. محترم زاہد خان صاحب، آپ تو بالکل ڈیفرنٹ تصور پیش کر رہے ہیں حوروں کے ریگارڈنگ. مسلمان لوگ تو یہ بتاتے ہیں کہ 70-72 ماہ حوریں ملیں گی، اور ستم ظریف ہی یہ کہ جو یہاں وائف ہوگی وہ ان سب کی لیڈر ہوگی، سردار ہوگی، اور اسی بیچاری کے حصے میں آئے گا کس کو بھیجنا ہے کس کو نہیں بھیجنا ہے. تو ایسا تو ہم نے کچھ ویڈیوز آئی تھی، وہ خلافت دیکھا تھا شاید، جو وہ اینڈ ہو رہا تھا خلافت کا، کوئی خلافت عثمانیہ یا کیا بولتے ہیں پتہ نہیں، یاد نہیں مجھے، جس میں بہت ساری لڑکیوں کو غلام بنا کے رکھا گیا تھا، باقاعدہ انہیں تیار کیا جاتا تھا. تو آپ نے تو میاں اور بیوی کو یہاں پہ الگ الگ کر دیا. تو آپ حوروں کا تصور کس طرح مانتے ہیں؟ وہ ملیں گی بھی یا نہیں پریکٹیکلی، اور کس حیثیت سے وہ ملیں گی؟ کیا ان سے فزیکل ریلیشن شپ ہوگی یا دیکھنے کے لیے ہوں گی؟ کیا ہے یہ، مطلب کیا تصور ہے؟ کیا ماننا چاہیے کیا نہیں ماننا چاہیے، یا بس ساری خوابی کی باتیں ہیں؟ بتائیں. شکریہ. اے کاش ان کے نبی ان کو حقیقت پہ سے پردہ اٹھا کے جاتے. میں اس لیے ہر دفعہ جب میں آتا ہوں پیور ڈسکشن میں کہتا ہوں اس موت کے بعد جو زندگی ہے وہ نور سے وابستہ ہے. جس کے پاس نور ہوگا وہ دادے چاچے مامے بیوے نہیں جا سکتا، وہ نکل جائے گا، باقی پیچھے سارے پھنس جائیں گے. اب میں بتاتا ہوں، اگر جتنا نور ہے اس کے مطابق اپنے جہانوں میں جائیں گے یہ لوگ. اول تو یہ جو مذہب والے ہیں، میں خدا کو گواہ کہہ کے کہہ رہا ہوں، 99% یہ تو جہنم میں یا وہ جہنموں سے تھوڑی سی آگے جہنم میں، باقی درمیانی دنیا میں پھنستے ہیں یہ. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، میں آپ کو مثال دیتا ہوں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک ایگزامپل دیتا ہوں. ایک شخص ہے جس کے پاس اتنا نور ہے کہ وہ فردوسوں میں پہنچ گیا ہے. اب وہ جس فردوس کے خانے میں پہنچا ہے وہاں پر وہ حوریں ہیں. حوروں کا نام کاٹ دیں، یوں کہہ رہے ہیں کہ موسٹ بیوٹیفل بینگ. وہ مختلف مخلوقات ہیں جو خدا نے پہلے تخلیق کی تھی. تو ان سے آپ کا واسطہ پڑے گا. تو
اگر ایک صوفی پہنچ گیا ہے اکا دکا سینکڑوں سالوں کے اندر، سینچری میں، تو وہاں پہ آ کے اس سے نور کے جو نور کا ملاپ ہوگا وہ نور کا میچ دیکھا جائے گا، جیسے کپڑا نہیں ہوتا. تو اس کے بعد وہ جو حور ہے وہ اپنی ریکوائرمنٹ رکھے گی. اگر آپ اس کو مانتے یا نہیں مانتے تو یہاں سے حوروں کا سلسلہ چلتا ہے. باقی تو یہ جو ان کو بتا گئے ہیں وہ ساری حقیقت محمد صاحب نے نہیں کھولی. اب کیا ہے حقیقت؟ جب محمد صاحب روح کی دنیا میں پہنچے تو جو بیویاں تھیں وہ بیچارے زمین پہ پہلے ہی مصیبت آئی ہوئی تھی، تو وہ اپنی اپنی دنیا میں چلی گئی. جو اچھی جنہیں خدا کی لقائے الہی کی تلاش تھی وہ اپنے اپنے نور کی دنیا میں چلی گئی. وہاں جا کے ایک تو ہوتی ہے حور، یا آپ اس کو حورا کہہ لیں یا شہزادہ کہہ لیں. تو وہاں پہ جا کے انہوں نے نئی زندگی شروع کی، اور وہاں کے جو کیا کہتے ہیں حسن کے جو پرتو تھے ان کی وہاں نئی زندگی شروع ہو گئی. تو پیچھے مڑ کے کوئی بھی نہیں دیکھتا. میں آپ کو صرف سمجھا رہا ہوں. تو اگر آپ کی بیوی چلی گئی آگے تو اس دنیا میں پہنچ کر پھر وہ اپنے لیے جو چاہے پسند کرے. وہاں حورے بھی ہیں اور شہزادے بھی ہیں، لیکن آپ تو نہیں ہوں گے وہاں پہ. تبھی تو میں کہہ رہا ہوں بار بار، فوراً موت کے بعد قانون قدرت ایک دم بدل جاتا ہے، اور جس کے پاس نور ہے وہ نکل جاتا ہے پرواز کر کے، اور وہاں تک پہنچ جاتا ہے جہاں پہ حورے ہیں. اب ان کے جو نبی ہیں وہ خام خیالی کے اندر ان کو حقیقت نہیں بتا کے گئے، اصل حقیقت نہیں بتائی. تو میں آپ کو اتنا بتا دیتا ہوں کہ جتنے بھی اصحابہ پہنچے، یہ ایک سوائے جو ابن ہشام ابو جہل کا بیٹا تھا جو مسلمان ہو گیا، وہ آگے چلا گیا اور انٹیگریشن اس نے کر لی. تو وہ بتاتا ہے جتنے محمد صاحب کے صحابہ ہیں ان میں سے 2-4 کی بجائے سب کو نیچے بھیجا گیا ہے. پہلے وہاں جا کے اپنے آپ کو درست کرو. تو حوروں کا کون سا چکر؟ حوروں کا جو کنسپٹ تھا اس کو ذرا کھول کے بتاتے نا محمد صاحب. اس لیے محمد صاحب نے کہا، خاموشی اختیار کی 3 دن، اور کہا جو میں دیکھا ہے میں کیسے بتاؤں. کاش اگر میں بتاتا تو تم خاک اپنے چہروں پہ ڈالتے ہوئے جنگلوں میں بھاگ جاتے. تو وہ عیسیٰ کی طرح انہوں نے بھی حقیقت نہیں بتائی. تو اب میں حقیقت بتا رہا ہوں کہ حوروں کا جو چاہتا ہے وہ سوچ لے کہ اس زندگی کے اندر چراغ محبت الہی، اور میں نیا آدم آیا ہوں، اس تعلیمات کو پڑھ لے تاکہ اس کی زندگی کا کوئی حل نکل آئے. محترم زاہد خان صاحب، آپ کا دعویٰ ہے کہ آپ خدا سے ملاقات کرتے رہتے ہیں، خدا کا دل آپ بتاتے ہیں اپنے آپ کو. تو ظاہر سی بات ہے کہ ایسا بھی ممکن ہے کہ خدا نے آپ کو ملنے والی روحیں دکھا دی ہوں جو آپ کو وہاں ملنے والی ہیں. آپ کا دنیا میں کیا سلسلہ رہا ہے؟ کیا آپ کو حوریں میسر ہوئی ہیں یہاں پہ دنیا میں؟ اور ایک نبی ہونے کا کیا کوئی پلس پوائنٹ بھی ہوتا ہے کہ اسے حوریں مل جاتی ہوں دنیا میں؟ اور وہاں پہ کتنی حوریں آپ کے لیے رکھی ہوئی ہیں جنت میں، عالم ارواح میں؟ اور دنیا کے کمپیریزن میں وہ آپ کو کیسی لگتی ہیں؟ پلیز بتائیں. شکریہ. ہر رات ہزارہا جنتوں سے مختلف شہزادیاں آتی ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ آج رات میرے ساتھ پرواز کر. حوروں کو بھول جائے، وہ حسین تر مخلوق ہے، حسن کا پرتو ہے. وہ میرے سے ملاقات، میرے ساتھ سفر کر، میں تجھے اپنی جنت میں لے جانا چاہتی ہوں. اب سوال یہ ہے، میرے ساتھ تو ہر رات کو جنتوں میں، تو وہاں پہنچ کے ایک قانون لاگو ہو جاتا ہے
کہ نہ پوچھو نہ بتاؤ. تو وہاں پہنچ کے وہ جو حسن کا پرتو ہے، آپ اسے کوئی نام دے دیں، حور دے دیں، کچھ بھی دے دیں، وہ تنہائی کے اندر وہ آپ سے سرگوشیاں کرے یا آپ کے ساتھ وقت گزارے یا وغیرہ وغیرہ، تو وہ اپنا نور کا حصہ بھی دیتی ہے اور وعدے وعید بھی ہوتے ہیں کہ میں چاہتی ہوں کہ جب تم آؤ تو میری جنت میں رہو. اب میرے ساتھ یہ جو معاملہ ہو رہا ہے یہ بڑے بچپن سے ہو رہا ہے. میں کھرباہا جنتوں سے گزر چکا ہوں، آن کی نہ جنتوں سے گزر چکا ہوں. تو وہاں کی جو حسن کے پرتو ہیں یا وہ جو حوریں ہیں وہ میرے چاچے مامے نہیں لگتے. ان کی جو کشش ہے میرے ساتھ وہ میرے نور پہ ہے. وہ چاہتی ہیں جیسے پروانے جو ہیں وہ روشنی نور کی طرف آگے جلنا چاہتے ہیں. تو اس لیے وہ نزدیک آتی ہیں کہ اس کے پاس اتنا نور ہے شاید یہ مجھے اگلی جنتوں میں لے جائے. تو وہ وقت گزارتی ہیں آپ کے ساتھ. تو اب میں اپنا معاملہ پیش کرتا ہوں. میں تو جب بھی کسی بھی نئی جنتوں میں پہنچتا ہوں، پرانی دنیا میں تو میں پہنچا ہی نہیں، تو وہاں تو شہزادیاں ہی شہزادیاں، وہاں تو حوریں ہی حوریں، وہاں تو حسن کے پرتو بکھرے پڑے ہیں حسن. تو یہ معاملات میرے ساتھ ہوتے ہیں اور اس لیے ہوتے ہیں کہ جو خدا نے مختلف نور مجھے دیے ہیں بس یہ آتے ہیں کہ ہماری جنتوں میں چل کے ہمارے ساتھ کچھ بسیرا کر. اب میں اپنی بیوی کے متعلق بتاتا ہوں. میری بیوی کی جو پہنچ ہے وہ فرشتوں کی جانوں تک ہے. وہی اس سے کام لے رہے، تو ساری کتابوں کا ترجمہ بھی وہی کرتی ہے. تو جو وکالت ہے، جو ہمارا دفتر، سارے بوجھ وہی اٹھاتی ہے. تو وہ خود بتاتی ہے کتاب لکھ رہی ہے. وہ کتاب کا نام ہے مائی آبزرویشن اینڈ مائی جرنی ان اسپرچل لائف. جو میں نے دیکھا اور روحانی دنیا میں جو میں تجربہ حاصل کیا. تو وہ کتاب لکھ رہی ہے. وہ کہتی آئے دن عجیب عجیب حسن کے شہزادے جو فرشتوں کی دنیا میں ہیں، وہاں بھی بڑی مخلوق ہے، وہ اسے لے کر جاتے ہیں، مشاہدے کراتے ہیں، اور اس سفر کے اندر جب وہ وہاں پہنچ جاتی ہے تو پھر وہاں ایک قانون آ جاتا ہے، ڈونٹ ٹیل اینڈ ڈونٹ آسک. نہ بتاؤ، نہ تم بتاؤ، نہ کوئی وہاں ان جنتوں میں تم سے پوچھے. تو جب یہ قانون آ جاتا ہے تو پرائیویسی شروع ہو جاتی ہے. تو نہ میں نے اس سے کبھی پوچھا، نہ اس نے مجھ سے کبھی پوچھا ہے، کیونکہ وہ جنت کا قانون وہاں پہ آ کے ٹھہر جاتا ہے کہ جو اپنے جس جہاں میں جائے گا وہ وہاں پہنچ کر نہ بتائے گا نہ اس سے کوئی پوچھے گا. یہ قانون ہے اس جنتوں میں. اب محمد صاحب کہتے ہیں، اب جو میں کتاب لکھ رہا ہوں کہ اب تو آ گئے نا مشن کے اندر کہ خدا کی بادشاہت کے لیے، تو کہہ رہے ہیں وہ ساری جو تمثیلیں ہیں حوروں کی ذرا مہربانی کر کے کھول دو، کیونکہ 15 سال میں ان کی سمجھ میں نہیں آئی. تو اب میں کھول دوں گا ان کی کتاب کے اندر، لیکن یہ کون سے مان جائیں گے؟ اور نہ میں انہیں منانا چاہتا ہوں، سچی بات ہے، کیونکہ خدا نے کہا یہ تیرے لوگ ہی نہیں ہیں. تیرے لوگ تو ہیں جو ابھی آنے والے ہیں، نئی نسل ہے. اگر مان جائیں گے تو اسی دنیا میں جیسے 40 نبی بن چکے ہیں، انہوں نے حوریں بھی دیکھ لی، اگلے جہان بھی دیکھ لیے، خدا بھی دیکھ لیا، اور
جو ہزاروں ماننے والے ہیں انہوں نے آنے والی زندگی میں مشاہدے بھی کر لیے، ان کے کوئی سوال باقی نہیں رہے. تو یہ ہے حال جو نور سے وابستہ ہے. جہاں میں پہنچوں گا وہاں پر خدا کی ذات نے مجھے آلریڈی تجربہ ہی کرا دیا ہے. مجھے 12,000 شہزادیاں دی گئی ہیں. عیسیٰ کو 3,000 دی گئی تھی. اچھا وہ اب جو شہزادیاں ہیں میں ان سے ملا بھی ہوں، لیکن وہ ایک محاورہ جنتوں میں نہیں ہے، وہ عجیب عجیب جہانوں میں ہے. اب ایک جہانوں سے دوسرے جہانوں کا سفر اگر نور کی رفتار اتنی نہ ہو کہ پلک جھپکنے میں پہنچ جائے، یہ تو نور کی رفتار نہیں ہوئی نا. نور کی رفتار جو ہے وہ تو بہت سلو ہے، اس سے زیادہ وہ تجاوز نہیں کر سکتی اپنا. تو وہاں پہنچنے کے لیے پھر پلک جھپکنے سے پہلے نور چاہیے. وہ خدا کا نور ہے، وہ سفید نور نہیں ہے، وہ گولڈن اور آسمانی نور ہے. تو اس سے تو پھر پلک جھپکنے میں پہنچ سکتا ہے. تو خدا نے 12,000 جو شہزادیاں دی جن کا حسن بے مثال ہے، اگر وہ جنتوں میں آ جائیں تو وہ چھا جاتی ہیں. تو مجھے تو اس دنیا کے اندر ہی میں نے سارے تجربات کر لیے، صبر کر لیے. میں حور و شوروں کے لیے نہیں بیٹھا ہوا. کر سجدے ان کے متے گھس گئے ہیں. نہ انہیں رب تیرت ملتا ہے نہ مکے ملتا ہے. اور جن کی نئی بہار شروع ہوتی ہے وہ اس زندگی سے ہی شروع ہو جاتی ہے. وہ موت کو ہرا کر پہنچ جاتے ہیں دوسری طرف. تو جو انبیاء کی تعلیم تھی وہ میں پھر کہہ رہا ہوں، جو قرآن کی تعلیم ہے آپ ذرا غور سے پڑھیں. میں نے قرآن کا ٹھیکہ نہیں لیا ہوا. اگر آپ مسلمان اپنے آپ کو کہتے ہیں یہ سارے لوگ تو خود ہی پڑھیں کہ جو اس دنیا میں اندھا ہے، انجیل کی بھی ہے، جو یہاں اندھا ہے، روحانی اندھا ہے، وہ آخرت کی زندگی میں بھی اندھا ہوگا. اس کی روحانی حصے نہیں کھلیں گی، وہ پھنس جائے گا کہیں پہ. وہ وہاں بھی ہورے کر کے پیاس سے مارا جائے گا، اور اتنی مصیبتیں ہوں گی کہ ہور بھی بھول جائے گا وہاں پہ. تو اس حقیقت پہ سے پردہ اٹھانے کے لیے میں نے وہ جو تعلیمات خدا نے خود کہا کہ اس میں نور ہے، ان تعلیمات میں ان کو سارے راز الہی بتا دی. تو میں بتا رہا ہوں اب کوئی نہیں پڑھنا چاہتا اور صرف ہور مانگ رہا ہے تو وہاں ہور کی بجائے شور ہوگا. وہاں پھٹے پڑ جائیں گے، مصیبتیں پڑ جائیں گی. اب محمد صاحب تو پھنس گئے روح کی دنیا میں. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ بتائیں. تو میں تو بتاؤں گا لیکن اس کے لیے وقت لگے گا. اب یہ لوگ کتابیں نہیں پڑھ رہے جو خدا نے راز الہی بیان کی ہے. پاکستان کے اندر ایک صوفی نے مجھ سے اپنا کانٹیکٹ کیا اور بتایا کہ میرے لاکھوں ماننے والے ہیں، لیکن خدا کے واسطے نہ میرا نام بتانا. میں دل و جان سے آپ کا گرویدہ ہو گیا، لیکن کسی اور کو نہیں لا سکتا. اگر میں نے کسی کو بتا بھی دیا تو میں گیا، مجھے مار دیں گے. انہوں نے مجھ سے کچھ پوچھا کہ ایک رات میں نے دیکھا کہ اچھا اس کے پاس سفید لباس بھی ہے، نور بھی ہے، تھوڑا بہت دعا بھی ہے، لیکن نور بھی ہے اس صوفی کے پاس. تو اس کے آنگن میں آ کر وہ پہلے جو حسن کا پرتو تھا اس نے اپنا جھاڑو دی، پھر پانی پھینکا، پھر پھول رکھا، پھر تھوک دیا. تو وہ کہہ رہے تھے مجھے اس کا مطلب بتا دیں. تو میں نے بتایا کہ وہ آنگن جو ہے وہ دل ہے. پھر وہ کہہ رہی ہے کہ پانی سے اپنے آپ کو پاک کر لے، کیونکہ خدا پاک ہے، وہاں ناپاک نہیں جاتے. میں نے اسے بتایا. اور پھر اس نے جھاڑو دے دے، اس پرانی دنیا کی فکروں سے اپنے آپ کو نکال دے، جھاڑو دے دے. پھر اس نے پھول رکھا کہ تیری میری ملاقات موت کے بعد ہے، لیکن اگر تو یہ کام نہیں کر سکتا تو اس نے پھولوں پہ تھوک دیا، پھر ہم نہیں مل سکیں گے. اب یہ جو صوفی ہے اس کے لاکھوں ماننے والے ہیں.
وہ ایک کو بھی نہیں لا سکتا میرے پاس، اور چھپو چھپو ہوتا ہے، اور ساری زندگی معرفت الہی لقائے الہی کی تلاش میں گزاری، پھر میرا پیروکار ہوا۔ تو آپ دیکھیں نا کہ وہ بھی راز نہیں کھول سکتا، نہ ان کے صوفیوں نے، نہ ان کے اپنا کیا کہتے ہیں اخیار یا کتب یا غوث تھے یا مجدد تھے یا ان کے جو نبی تھے، وہ سارے راز تو کھول ہی کے نہیں گئے، تو اب ساری گنتی مجھے پٹھی کر کے ان کو سنانی پڑ رہی ہے، اس لیے مسائل کھڑے ہو گئے ہیں۔ اب وہ صوفی کہتا ہے کہ جی محمد صاحب نے تو ہمیں بتایا ہی نہیں تھا یہ ساری راز، اور اب ہمیں پتہ لگے ہیں، ہم بتائیں گے تو مسلمان مار دیں گے ہمیں، ہم تو دوری تلوار کے نیچے آ گئے، تو وہ بیچارہ کلّا ہی کلّا مر جائے گا چاہے اس کے لاکھوں مرید ہیں۔ تو یہ تو خدا کی عنایت ہے کہ میں نے اس وطن کو خیر باد کیا اور خدا کی آواز پہ آواز دھری کہ دفع کر اپنے مذہبوں کو، چھوڑ اس مذہب کو، کلچر ٹریڈیشن کو، میں تجھے نیا آدم بنا کے نئی دنیا دیتا ہوں جہاں سے میری دنیا شروع ہو جائے گی۔ تو ہمارا جو منہ ہے یعنی کہ خدا کے نور سے زمین روشن ہو جائے گی، تو میری یہ تعلیمات نہ بھی مانے یہ تو میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، آنے والے وہ پڑھیں گے بھی اور وہ اپنی زندگی کو بھی صحیح کریں گے، جھاڑو بھی دیں گے اس دنیا کی فکروں سے، اور وہ پھول لے کے وہ حوریں اس زمین پہ ہی آ جاتی ہیں۔ اب وہ صوفی کہتا ہے کہ جی محمد صاحب نے تو ہمیں بتایا ہی نہیں تھا یہ ساری راز، اور اب ہمیں پتہ لگے ہیں، ہم بتائیں گے تو مسلمان مار دیں گے ہمیں، ہم تو دوری تلوار کے نیچے آ گئے، تو وہ بیچارہ کلّا ہی کلّا مر جائے گا چاہے اس کے لاکھوں مرید ہیں۔ تو یہ تو خدا کی عنایت ہے کہ میں نے اس وطن کو خیر باد کیا اور خدا کی آواز پہ آواز دھری کہ دفع کر اپنے مذہبوں کو، چھوڑ اس مذہب کو، کلچر ٹریڈیشن کو، میں تجھے نیا آدم بنا کے نئی دنیا دیتا ہوں جہاں سے میری دنیا شروع ہو جائے گی۔ تو ہمارا جو منہ ہے یعنی کہ خدا کے نور سے زمین روشن ہو جائے گی، تو میری یہ تعلیمات نہ بھی مانے یہ تو میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، آنے والے وہ پڑھیں گے بھی اور وہ اپنی زندگی کو بھی صحیح کریں گے، جھاڑو بھی دیں گے اس دنیا کی فکروں سے، اور وہ پھول لے کے وہ حوریں اس زمین پہ ہی آ جاتی ہیں۔ محترم زاہد خان صاحب، ہم جیسے لوگوں کے لیے وہاں پہ کیا میسر ہوگا؟ جیسے کہ امیر فیصل لے لیجیے، ایک دنیا دار ہی کہہ لیجیے، اور ہم سیدھے سادے چھوٹے موٹے بزنس کرتے ہیں سر، روزی روٹی کماتے ہیں، تو ہمارے لیے کیا تصور ہے حوروں کا؟ ہم ایکسپیکٹیشن کریں یا نہیں، بتائیں، شکریہ۔ میں نے آپ کے متعلق ایک دفعہ بتایا تھا کہ آپ انسانیت کی دنیا میں پہنچے جہاں لوگ کہتے ہیں کہ مٹی ڈالو اور آگے کی سوچ رکھتے ہیں اور فراخ دل رکھتے ہیں، تو یہ مذہبوں سے آگے کی دنیا تھی، مذہب والے تو پھنس گئے۔ تو وہاں میں نے دیکھا کہ آپ کو میں نے پہلے بھی بتایا تھا، یہ درمیانی دنیا ہے کا ایک درجہ تھا عالم برزخ کا۔ تو میں نے بتا دیا کہ نور آپ کے پاس نہیں تھا، لیکن کالک بھی نہیں تھی، روح کالی بھی نہیں تھی۔ تو وہاں جہاں آپ پہ تھے تو وہاں ایک ہی دکان میں دو وہ چیزیں تھی، تو وہاں کے مطابق پھر آپ کو وہ ملے گا جہاں پہ آپ پہنچے تھے۔ تو
میں نے کھل کے بتایا تھا، اس ویڈیو شاید آپ کے پاس ہو تو دوبارہ سن لیں وہ. میں پھر عرض کر دیتا ہوں، چاہے یہ سارے مذہب جو اس وقت ہیں آنے والی کل میں تو نہیں ہوں گے، یا کوئی شخص مجھے یہ عذر دے دے کہ ہمارے پاس کیا اتنا ٹائم ہے ہمیں بتائیں. مطلب یہ کہ ہم تو دنیا کی فکروں میں پڑے ہی ہوئے ہیں اور ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ آپ کی کتابیں وغیرہ پڑھیں. اگر نہیں پڑھ سکتے تو پھر وہ ذات الہی کی خبر نہیں ہوگی. تو موت کے بعد فوراً پھر تو ایک ہی بات رہ جائے گی، اچھا جی وہ اب پڑھائے ہمیں کتابیں، ہمیں تو پتہ نہیں لگا وہ راز الہیوں کا. تو میں وہاں آپ کو پڑھانے تھوڑی آؤں گا یا کسی کو پڑھانے تھوڑی آؤں گا، وہ معاملات تو ہو گئے. تو پھر تو تیر وہاں پہ لگے گا جس جگہ کے لیے تیاری کی گئی ہے. تو جب خدا نے کہہ دیا کہ یہ تعلیمات جو ہیں یہ ان کے لیے نہیں ہے جو تیرے خلاف نفرت کرتے ہیں یا نہیں سننا چاہتے ہیں، یہ تعلیمات جو آئی ہیں اس وقت یہ تو ان کے لیے ہیں جو سارے راز الہیوں سے پردہ اٹھا کر ہر چیز کو پانا چاہتے ہیں. ہاں بہت بہت شکریہ، بہت جزاک اللہ محترم زاہد خان صاحب. میں ہینڈ اوور کرتا ہوں اطہر بھائی کے، اگر ان کے پاس کچھ کوشچنس ہوں تو وہ کر لیں. تھینک یو. خدا کی سلامتی محترم زاہد خان صاحب. کیا ایک نیک روح کو جنتوں میں مختلف اجناس کے روپ بھی ملتے ہیں؟ ان کی ضرورت اور فوائد کے بارے میں وضاحت فرمائیے گا. شکریہ جناب. نیک روح کا تو میں نہیں بتاتا، وہ تو عالم برزخ تک پہنچے اس کی. تو وہاں پہ عالم برزخ کے معاملات جو ہیں وہ جنتوں والے معاملات نہیں ہیں. لیکن اگر ایک روح جنت میں پہنچ جائے، لقائے الہی، اس کی زندگی کا مقصد چاہے وہ گرو ہو یا سادھو ہو یا صوفی ہو، وہ ایشور کے لیے تھا، خدا کے لیے تھا. تو جب وہ وہاں پہ پہنچتی ہے تو اس کو مختلف قسم کے، وہاں جنتوں میں بھی بازار ہیں بڑے عجیب قسم کے جو کئی کئی لاکھوں کلومیٹر پہ پھیلے ہوئے ہیں. تو وہاں اس کی نور کے مطابق وہاں پہ مختلف اس کو صورتیں یا روپ دیا جاتا ہے، تو وہ لے لیتا ہے جتنا اس کا نور ہے اس کے مطابق، تاکہ زندگی ہر آن جو ہے وہ بہار کا زمانہ رہے. یعنی کہ پھر وہ اپنے وہ جو روپ ہے وہ جب چاہے جھٹکا دے کے اپنے آپ کو وہ روپ اختیار کر لیتا ہے ان جنتوں میں. جیسے میں نے بتایا تھا کہ خدا نے ان گنت روپ بنائے جن کو دیکھ کر جنتے جو ہیں وہ وجد میں آ جاتی ہیں پروانوں کی طرح. پھر وہ روپ مجھے دکھائے، وہ صورتیں، تو میں انہیں دیکھ کر وجد میں آ گیا. تو خدا نے کہا ان کو کہ زاہد کے نور کا حصہ بن جاؤ. تو میں کئی روپ لے سکتا ہوں. تو میں نے ایک کتاب کا ذکر کیا تھا ایک دفعہ کہ وہاں ہم ہر جنتوں میں جہاں جہاں سے گزر ہوگا ایک نیا روپ ہوگا، آپ کا نئی صورت اختیار کر سکتے ہیں، نیا روپ اختیار کر سکتے ہیں، نئے نئے ہم سفر ملیں گے، حسن کے پرتو ملیں گے. لیکن معراج جو ہے وہ وہی خدا کی ذات ہوگی. معراج سے مراد یہ جتنے نور ملے تھے، یہ جو روپ ملے یا نور ملے یا حسن کے پرتو ملے، یہ معراج اس لیے ملی خدا کے نور کی کہ ہم نے اس کو پہلی اور ہمیشہ اور آخری محبت جان کے ہم اس میں فنا ہو گئے. تو یہ فائدے ہوں گے. تو کیونکہ صبر بھی تو کرنا نا انگنت جنتوں میں، تو یہ فائدے ہوں گے. جہاں جہاں جائیں گے نیا روپ ہوگا،
نئی مانگ سجائے گی. ایک عجیب قسم کی بہار کے زمانے ہیں. اب دوستوں میں نہ تو روپ ہے، وہاں تو مصیبتیں ہی مصیبتیں ہیں، جلن ہی جلن، دکھ ہی دکھ، تکلیفیں ہی تکلیفیں. نہ عالم برزخ کے ان گنت جو دنیایں ہیں، نہ وہاں روپ ملتے ہیں، کیونکہ نور تو ان کے پاس بھی نہیں ہے، تو ان کو روپ کیا ملنا. یہاں سے گزر جائیں جب آپ نیوٹرل ڈائمینشن میں، تو یہ وہ ہے دنیا جہاں پہ صوفی، سادھو، سینٹ اور وہ لوگ جاتے ہیں جو اپنی زندگی کو یعنی کہ ڈیووٹ کر چکے تھے، دے چکے تھے ایشور کے لیے، خدا کے لیے. اس سے آگے پھر فردوس شروع ہو جاتی ہے. تو جو جو آگے جاتے جائیں گے روپ بھی ملتے جائیں گے، اور نئی آن اور نئی شان اور نئی بان ہوگی. وہ جنتیں کیا ہیں، وہاں تو ہر لمحے ایک نئی بہار ہے، اس کا تو کوئی سوچا بھی نہیں جا سکتا. تو جنتیں بھی ان گنت ہیں. یہ سفر ہوتے رہیں گے، نہ جانے یہ کب کہاں جا کے سفر ختم ہوں گے. تو اس لیے خدا کی ذات نے مجھے بھی کئی روپ دیے، اور ایسے ایسے روپ دیے کہ جنتیں اس روپ کو دیکھنے کے لیے تڑپتی ہیں. بہت شکریہ محترم زاہد خان صاحب. ہمارے انہی ممبر کا ایک اور سوال ہے. محترم زاہد خان صاحب، جنتوں میں فرشتے، حوریں یا حسن کے پیکر کیسے رہنمائی دیتے ہیں؟ کیا ان کے پاس کوئی الہی راز و تعلیمات ہیں، یا ان کی اپنی محبت کی داستانیں ہیں جو خدا کے ساتھ وابستہ ہیں؟ بہت بہت شکریہ، بہت جزاک اللہ محترم زاہد خان صاحب، آپ تشریف لائے اور سوالوں کے جواب عنایت کیے. انشاءاللہ نیکسٹ سیشن میں پھر ملاقات ہوتی ہے سر. تب تک کے لیے خدا حافظ، خدا کی سلامتی ہو. ان کی اپنی اپنی جنتوں میں اپنی بھی محبت کی داستانیں ہیں، راز و نیاز ہیں جو وہاں پہ کھلتے ہیں. پھر ان کی جنتوں سے اوپر کے جنت کے بھی باسی آتے ہیں جن کے پاس اور زیادہ نور ہوتا ہے، تو وہ بھی پہنچ کے راز الہی کے خزانے وہاں پہ بکھیرتے ہیں. اور مختلف جہانوں سے بھی، جیسے کوئی وی آئی پی نہیں آتی روح، وہ بھی آتے ہیں. اس لیے ان کو صبح شام رزق ملتا ہے. مراد یہ ہے کہ یہ ان کی پیاس اور بھوک بجھائی جاتی ہے خدا کی معرفت الہی میں، صبح اور شام، یعنی کہ 2 وقت ہیں. اور پھر درمیانہ جو وقت ہوتا ہے یہ سیل کرتے ہیں جنتوں کی، اور عجیب عجیب سیریں ہیں وہاں پر. عجیب عجیب پرندے دیے جاتے ہیں جن پر بیٹھ کر یہ پرواز کرتے ہیں. کوئی عجیب سا سما ہے. ہر جنتوں میں ایسے سما تیار ہو گئے ہیں جو جا کر خدا کے درشن پہ جا کے ختم ہوں گے. بس اس آخری سوال کا جواب دے دوں تو اسی ہر ایک جنت میں جو ان کی داستانیں ہیں، جو ان کی رہنمائی کے لیے اگلی جنتوں سے آتی ہیں مخلوقات، تو وہ ان کے نور میں اضافہ کر دیتی ہیں. تو جب ان کا نور تھوڑا سا کثرت پاتا ہے یا اور ہوتا ہے، تو پھر وہ اگلی جنتوں کی طرف پرواز کر جاتی ہیں. تو یہ وہ ہیں پروانے سید روحے جو خدا میں فنا ہو گئے. تو یہ بتانا بڑا ضروری تھا. پھر کبھی اگلی دفعہ موقع ملا تو خدا نے چاہا تو پھر معرفت الہی پہ باتیں ہوں گی. خدا حافظ.